مدنی مذاکرے میں سوالات لے کر، اور آج ہم خصوصیت کے ساتھ دو سوالات لے کر آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ اور دوسرا سوال، ایک مشہور معروف بزرگ ہے، ان کا نام ہے حسن سنجری، یہ کن بزرگ کا نام ہے؟ میں تو اسی نام سے جانتا ہوں، بالکل خواجہ غریب نواز صاحب کے نام سے، بالکل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب الدین، نام تو نہیں پتا ہمیں یار میرے کو اتنی معلومات نہیں ہے۔ نہیں آ رہا پہلے سوال کا جواب؟ زور ڈال لیں تھوڑا سا، نہیں آ رہا۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تیرا نام خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین وہی نام ہوگا، ظاہر سی بات ہے، معین الدین۔ خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہے؟ سنا ہے ہم نے، کہاں ہے ان کا مزار؟ نہیں ہم نے نہیں دیکھا جو بات، ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن معلومات تو ہونی ہاں چاہیے۔ سنا ہے ان کے بارے میں۔ کہاں پر ہے؟ ہند میں، ہند۔ کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا بابا فرید۔ بابا فرید، بابا فرید کا مزار کہاں ہے؟ پاک پتن میں۔ یہ تو پاک پتن والے ہیں نا۔ نہیں اس کے بارے میں اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں والد۔ نام ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ کچھ ذہن پہ زور ڈالے۔ ایسا اتنی نالج لکھی ہے مزے کی بات بتاؤں، جی، انہی کا نام ہے، انہی کا نام۔ انہی کا نام ہے، میں وہی زور دے رہا تھا، بالکل اب ذہن میں آیا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ بالکل۔ حسن سرجری، حسن سنجری، حسن سرجری، حسن حسن سرجری، سرجری، حسن سجری۔ امیر السنت ذرا یہ بھی تلفظ بتائیں، حسن سنجری کہہ رہے ہیں، کچھ سنجری اور پھر مختلف آ رہے ہیں، تو ان کا نام کے صحیح الفاظ القابات کے ساتھ کچھ معلومات ہو جائے کہ صحیح تلفظ کیا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خدمت میں یہ ہماری عرض ہے کہ عرس بھی منا رہے ہیں، نیاز بھی پکا رہے ہیں، اور نیاز ہم کھلا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے مشہور بزرگان دین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی سیرت سے متعلق ہمیں کس طرح معلومات ہو سکتی ہے؟ ہم ایسا کیا کام کریں کہ ان کی سیرت کی متعلق باتیں ہو جائیں؟ نیاز تو بن رہی ہے، لیکن جن کی نیاز بنا رہے ہیں عموماً ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ امیر علیہ سنت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیا کہیں گے؟ بہت خواہش ہے آپ سے دلی ملنے نہیں۔ میرے پیر صاحب ہیں، بابا صاحب سے بے پناہ محبت ہے، کتنی ہاتھ کے اشارے؟ بے پناہ محبت ہے، کتنی ہے؟ اتنی ہے؟ پناہ محبت، کم ہے بھی، تھوڑا اور بڑا؟ بے پناہ محبت، بے پناہ محبت ہے۔ بے پناہ محبت۔ جو کام لے کے چل رہے ہیں وہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ جو معلومات ہمیں نہیں ہے وہ ہم تک پہنچے۔ اللہ نے خواجہ غریب نواز جاری رہے گا، فیضان خواجہ غریب نواز جاری رہے گا مرتے دم تک، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، وہ سنجری کہہ کر نام مشکل بنا دیا سر۔ یہ سنجری نام کا حصہ نہیں ہے، ایک نسبت وہ ہے۔ اصل حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ ہے حسن سنجر شریف، اس لیے سنجری کہتے ہیں کہ سنجر اب شریف ہو گیا نا ان کی نسبت سے، کہ سنجر آپ کا مولد ہے، برتھ پیلیس، جہاں آپ پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، تو اس لیے سنجری کہلاتے ہیں۔ غریب نواز، معین الدین، سلطان الہند وغیرہ یہ آپ کے القاب ہے، ٹائٹل ہے۔ لیکن عوام یہ تو ہے کہ بول تو نہیں سکتے، یہ تو خیر ایک خاکہ ہے، وہ اسٹائل ہے، یہ سب کو شاید سب معلوم ہوگا، ان لوگوں کو بہت کچھ معلوم ہوگا، جو بول رہے تھے نہیں معلوم، میرا گمان ہے وہ ترکیب ہوگی کہ تم نے یہ بولنا ہے، تم نے یہ بولنا ہے، تم نے یہ بولنا ہے۔ یہ ہے عوام کا ایک تعارف ہے، عوام واقعی ان کو نہیں پتا ہوتا اس طرح کی باتیں، بہت ساری باتیں ان کو نہیں پتا ہوتا۔ معین الدین یہ عوام کی ایک تعداد ہے جو بول نہیں سکتی ہوگی، تو اس لیے بہرحال یہ کہ یہ بھی معلومات ماحول سے ہوتی ہیں۔ اگر جنہوں نے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے بالفرض یہاں آ کر فیضان مدینہ میں، کراچی میں، یا پھر مدنی چینل پر، ان کو انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہو گئی ہوگی۔ روز کچھ نہ کچھ ذکر خیر ہو ہی رہا ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، یا یہ کہ سنت و بڑے اجتماعات میں دعوت اسلامی میں آئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو ان دنوں زیادہ نہ ذکر خیر ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام جب بھی موقع آتا ہے، 11ویں شریف دن آئیں گے تو غوث پاک کا ذکر خیر خوب ہوگا، ربیع الاول شریف آئے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کا ذکر خیر زیادہ ہوگا. یوں تو یہ سارا سال ہی ذکر خیر ہوتا ہے, ان دنوں کو زیادہ ہی ہوتا ہے. تو معلومات بھی اس معنی ہوتی رہتی ہے. پھر دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے بھی معلومات ہوگی الحمدللہ. اب کچھ بھی معلومات نہ کریں, کوشش ہی نہ کریں, تو پھر معلومات کیسے ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علم دین انمول ہے, علم دین انمول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا بکری کا دودھ پینا سنت ہے؟ ماشاء اللہ. بکریاں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی رہتی تھی. کچھ بکریاں تھیں آپ کے پاس, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً بکثرت ثابت ہے دودھ, بکریوں کا دودھ جو پینا, دودھ کو نوازنا. اب نوازنا, قبول کرنا خوبصورت الفاظ تو ہیں, لیکن عوام کے سر سے گزرتے ہوں گے, تو اس لیے نے کہا دودھ پینا, بکری کا دودھ پینا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اجمل اتاری لاہور سے. یا مرشدی 1998 10 دسمبر کو آپ کے ساتھ الحمدللہ مدنی قافلہ احمد آباد سے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوا تھا. پھر چند دن وہاں قیام رہا. آخری دن سنت و براجمہ ہوا. خواجہ غریب نواز کی مسجد میں بازار میں جا کے رمضان شروع کے قافلہ نے دعوت دی کہ کراچی سے آئے ہوئے امیر اہل سنت بیان فرمائیں گے. اجتماع کا سلسلہ کچھ اس کی یادگاریں بھی سنا دیجئے. اور پھر وہاں سے دہلی سے ہوتے ہوئے کانپور, پھر اجمیر بریلی شریف کا سفر تھا. کچھ اس کی یادگاریں تو ارشاد فرما دیجئے. اور یاسر جب بریلی شریف میں قیام گاہ پہ پہنچے تھے تو آپ کو وہ مکان میں کمرہ دکھایا گیا اور میزبان بتا کہ یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی اس کمرے میں قیام فرمایا. تو اس کمرے میں آپ داخل ہوئے نا, آپ نے قیام فرمایا اس کمرے کے اندر, اس میں کیا حکمت ہے؟ کچھ سن بھی بتایا انہوں نے, میں 98 میں 10 دسمبر 1998 میں ہم اجمیر شریف حاضر ہوئے تھے. سبحان اللہ, 25 سال ہو گئے اس کو. یہ دوسری بار کا کانپور کا بھی تذکرہ ہے نا اس میں, غالباً دوسری بار کا ہے. اور تو اجتماع ہوا تھا مسجد میں, ہے نا, ہوا ہوگا. اب مجھے وہ یاد نہیں ہے تو اس کے واقعات بھی کہاں سے سنا. بالکل ہوا ہوگا. ہند میں جب حاضر ہوتا تھا تو بیانات تو میرے ہوتے تھے مختلف جگہ پر, جہاں جہاں ویزوں کی ترکیب ہو جاتی تھی تو اس شہر میں. تو یوں بہرحال کچھ یاد نہیں ہے. ابرا بریلی شریف مدینۃ المرشد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مکان عالی شان, جس میں اس کمرے کا تذکرہ کہ جس میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رہے تھے, اس میں میرا داخل نہ ہونا, یہ ہوا ہوگا ایسا, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. بالکل ہوا ہوگا کہ میں اپنا گندہ وجود لے کر کیسے اندر جاؤں. ایک اللہ کے نیک بندے ولی اللہ, ہمارے محسن, ہمارے مرشد گرامی, اور ان کی وجہ سے ہم, ان کی برکت سے صحیح باتیں سننی ہیں. انہوں نے ہم کو سنبھالا اور غوث پاک کے قدموں میں ڈالا. اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے قدموں میں ڈالا. اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا. یہ ساری شانیں ہم کو اعلیٰ حضرت کے ذریعے معلوم ہوئی. ہمارے بہت بڑے محسن امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ مطلب ان کے کمرے کا بالکل میں نے احترام کیا ہوگا. بریلی شریف میں بغیر چپل پہنے گھومتا تھا, یہ میرے مرشد کا وطن ہے. تو یہ احترام, ادب. اچھا, وہ بریلی شریف میں بغیر چپل کے میں گھومتا تھا, یہ میں نے بولنے کو تو بول دیا, پہلے بھی شاید بولا ہے, لیکن اس کا مطلب دیکھو موقع کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی یعنی کہ کراچی میں بھی ایسا کرنے لگے اور پیشیاں شروع ہو جائیں, احتیاطیں بھی نہیں کر پاتے. مسجد میں بھی اس طرح چلے جائیں گے تو لوگ پھر یعنی کہ تنفیر کی صورت بنے گی.
دیکھیں ہم اب بریلی شریف میں کتنے دن رہے؟ 1 آدھ دن رہے ہوں گے، مطلب حاضریاں دے کر آ گئے واپس. اس میں اب وہ کر لیا، وہ جذبات تھے، جوش تھا. اب نہیں ہو سکتا، اب میں نہیں کر سکتا. ایک دور تھا میرا جو مدینی شریف حاضری ہوتی تھی میری، میں گھر سے ننگے پیر نکلتا تھا، گھر سے ننگے پیر ایئرپورٹ اور یہ سب پورا سفر ننگے پیر کرتا تھا. الا ضرورت کوئی گندا پانی کہیں آ گیا یا واش روم میں جانا تو وہ چپل ضرورتاً پہن لیے، وہ الگ صورت ہے. لیکن گلیوں سڑکوں میں ننگے پیر رہتا تھا میں. اس وقت وہ ایک ذوق تھا، شوق تھا اور طاقت تھی. اب تو میں نہیں، ننگے پیر نہیں چل سکتا، برداشت نہیں ہے صحت کے حساب سے. تو اس وقت بھی میں جب کہ سن 80 میں بھی مدینی شریف گیا تھا نا جب ننگے پیر، تو میں اپنے بغل میں ہر وقت پانی کی بوتل رکھتا تھا. جب بھی مسجد کریمین میں حاضری داخل ہونا ہے پہلے پاؤں دھوتا تھا پھر اندر. یہ نہیں کہ وہ اگر ننگے پاؤں میں رہیں تو جیسے تیسے پاؤں لے کر پھر مسجدوں میں بھی داخل ہو جائیں، یہ بھی نہیں کرنے کا. تو اب ہر ایک اتنا مشقت کر نہیں سکتا، ننگے پیر اپنے ادب پھر کرنا مشکل ہو جائے گا کہ مسجد بے ادبی میں پڑ جائے گا، تو پھر اس کو ننگے پیر نہیں رہنا چاہیے. سارے تقاضے اگر ہم پورے کر سکیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب بھی حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور یعنی کہ لوگ جو ہے نا ان کو نہیں سمجھ پڑتی یہ چیزیں کہ ننگے پیر نہیں سمجھ پڑتا. جدہ شریف کے ایئرپورٹ پر کسی نے مجھے چھیڑا تھا، عرب تھے وہ، لیکن کمال کے عرب نکلے یار. میں نے مطلب ننگے پیر دیکھ کر اس نے مجھے سوال کیا کہ یہ کیا. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ امام مالک ننگے پیر رہتے تھے مدینے میں، اور وہ آیت سنائے فخلع نالک انک بالوادی المقدس طوی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اپنے نالین پاک اتار دو، کہ آپ مقدس وادی میں ہیں، طوی کی مقدس وادی میں ہیں. تو اس وادی میں کہ وہ مسجد نہیں تھی، ایک مطلب میدان تھا، ایک جگہ تھی، پہاڑوں کے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے میدان یا جو بھی جگہ اس کو وادی بولتے ہیں. تو وادی مقدس وادی میں ہو. تو میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور وادی میں نالین اتارنے کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ وادی، اور موسیٰ علیہ السلام کے نالین خدا کی قسم ہمارے سر کا تاج ہے نا. تاج کائنات کے سارے تاج ایک طرف، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نال نہ جوتی شریف ایک طرف. انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہمارا عشق بول رہا اور حقیقت بھی یہی ہے. تاجوں کو تاج مطلب سونے کا ہو، جو بھی ہو، اس میں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہو، لیکن اللہ کے نبی کے قدموں تلے جو گرد آئی اس کے ایک ذرے کا مقابلہ کائنات کا بڑے سے بڑا قیمتی ہیرا بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے، اور ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. تو بہرحال میں نے جب ان کو یہ آیت وغیرہ پڑھی تو بادب لوگ نکلے وہ، اور بالکل لگا اچھا، مطلب انہوں نے رسپانس دیا، خوش ہو گئے، مان گئے، مطلب آج صحیح ہے الحمدللہ. تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کہ بعض اوقات اس کی چنگاری دب جاتی ہے. ایک ناقابل فراموش واقعہ مدینہ شریف میں ہوا تھا کہ ایک کوئی عالم اس وقت وہ ملا تھا، پھر ملے تھے، تو وہ تھا مطلب کہیں اور اس نے پڑھا تھا جس کو میں پسند نہیں کرتا، وہاں پڑھا تھا 5 سال اس نے تدریس کی تھی. اس نے کہا یہ تم کیا ننگے پیر پھر رہے ہو. وہ مطلب پاکستانی نہیں تھا، انڈین تھا. مدینے سے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یوں میں پھر رہا ہوں، آقا کی گلیاں ہیں، نہ جانے کہاں قدم لگے ہیں محبوب کے. اور بہرحال جو بھی میں نے سمجھایا، یقین مانے اس کے اندر جو عشق کی چنگاری تھی وہ کھل گئی.
جگہ ہٹ گئی، جو گرد تھی چھٹ گئی، اور وہ اتنا متاثر ہو کہ بیعت کر لی اس نے. ارے یہ عقل کام نہیں کرتی، یہ کہاں پڑھا ہوا، میں نام سب نہیں لے سکتا، اور 5 سال تدریس کی ہے، اور الحمدللہ عطاری بن کے ہم سے جدا ہوا. یہ بس اللہ پاک دلوں کو پھیرنے والا ہے، مقلب القلوب ہے. تو جو سعادت مند روحیں ہیں نا، وہ کبھی بھی پلٹ کر آ سکتی ہیں. تو وقتی طور پر کہیں ادھر ادھر بندہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو بس موقع آتا ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ پاک ہمیں بس اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے اور اسی میں جلائے. باقی خشک لوگوں سے ہم کو اللہ پاک اس نے سائے سے بھی بچائے. دوبارہ یہ کہ وہ بریلی شریف کے تعلق سے مکان عالی شان میرے مرشد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، اس کا یہ تذکرہ ہوا تھا، ذکر خیر ہوا. تو اس میں کچھ ذکر مدینہ بھی، مدینے بھی گھوم آئے. ہم مدینے گھوم آئے، جالیوں کو چوم آئے، سینے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی. سنا دو نا بھائی نعت خواہ، آپ دیکھ رہے ہو میں بول نہیں پا رہا، آپ سنا دو اچھے سے کنکنی آواز میں. ہم مدینہ گھوم آئے، جالیوں کو چوم آئے، جالیوں کو چوم آئے. ہم مدینہ گھوم آئے، جالیوں کو چوم آئے. جب کسی نے چھیڑی ہے، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی. زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ نگران شورا کے نواسے حنظلہ رضا اور حاجی رمضان کلام سن کر رونے کے ان کے مناظر ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ انداز کس طرح ڈھالیں کہ وہ عشق رسول اور خوف خدا میں رویا کریں، اور اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ صحبت کیا اثر رکھتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما دیں. صحبت کیا اثر رکھتی ہے، یہ آپ نے ویڈیو میں دکھا تو دیا. ان کے والد بھی آتے ہیں مدنی مذاکرے خصوصی میں، تقریباً ڈیلی آتے ہیں ان اپنے بچوں کو لے کر. اور یہ حنظلہ رضا تو حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو یہ 2 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہر ہفتہ حیدرآباد والے، یہ حنظلہ رضا والے، ان کے ابو ان کو لے آتے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں یہاں نگران شورا گھر پہ، یہ لوگ بیٹی ہے نا ان کے، تو قیام کرتے ہیں لوگ. یہ ماشاءاللہ حنظلہ رضا بھی بڑے باز ہوتے ہیں، نماز با جماعت نہیں چھوڑتے. یہ صبح ان کے دادا جان کے ساتھ صدائے مدینہ لگانے نکلتے ہیں. اب انہیں نماز کے لیے فجر کی جگانے کے لیے تو کسی دن جماعت شاید نکل کے تو رو رہے تھے بولے، تو یہ نماز کے شوقین ہیں الحمدللہ. تو یہ عشق رسول میں رو رہے ہیں. حنظلہ رضا نے 1-2 بار مجھے
मतलब गमज़दा अंदाज में कल कहा भी था, दुआ कर दो मैं मदीने जाऊं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत दे। अल्लाह मज़ीद फजीद मज़ीद। तो इनको सोबत ऐसी मिली है, सब माहौल मिला है तो ये रोते हैं, वरना बच्चे फुदकते होते हैं, इनको शऊर नहीं होता इन चीज़ों का। बड़ों को भी शऊर नहीं होता, नाते पढ़ के रोना, ये भी ताज्जुब होता है बाद लोगों को, ये क्या मतलब। तो ये अब नसीब अपना अपना। याद नबी में रोने वाला हम दीवानों को लाख पराया हो, लेकिन अपना लगता है। माशाअल्लाह, खड़ा हुए हंजला, खड़े हुए। याद नबी में रोने वाला, याद नबी में रोने वाला हम दीवानों को, याद नबी में रोने वाला हम दीवानों को, पराया हो फिर भी वो अपना लगता है, लाख पराया हो फिर भी अपना लगता है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर कोई बुरा शख्स कुछ अरसा नेक बंदों की सोबत में रहे तो जरूर उनकी सोबत का असर उसमें हो जाएगा और वो नेक बनेगा। और अगर नेक शख्स बदों यानी बुरों की सोबत में बैठे तो उनकी सोबत का असर इसे बद यानी बुरा कर देगा। तो वो हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का भी शेर है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। सालेह माने अच्छा नेक, तालेह माने बुरा बद। फरमाने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, नेकों की सोबत नेकी करने से बेहतर और बुरों की सोबत बदी यानी बुराई करने से बदतर है। दिल से दुनिया की मोहब्बत की मुसीबत दूर हो, दे दो इश्क मुस्तफा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। गरीब नवाज, गरीब नवाज। आज माशाल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पंजाब बलूचिस्तान के इस्लामी भाई के साथ साथ इंटीरियर सिंध के भी इस्लामी भाई बड़ी रात मनाने आए हैं। और फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के तो मुल्क भर से आशिकान रसूल जो है वो हाजिर हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। सबको खुशामदीद, वेलकम। माशाल्लाह फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के भी जो हमारे इस्लामी भाई आए हैं, ये भी दुनिया के 70-80 ममालिक में अपनी इन मायनों करके खिदमत दे रहे हैं कि 70-80 ममालिक के इस्लामी भाई इनके पास पढ़ रहे होते हैं। यानी कि ऑनलाइन एकेडमी में 20,000 से ज़्यादा हमारे पास दुनिया भर के एडमिशन है, जिनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ और दरस निज़ामी भी करवाए जाते हैं। और इस बार भी पिछली दफ़ा भी कुछ इस्लामी भाई दरस निज़ामी से फारिग हुए थे, ऑनलाइन पढ़कर जो दरस निज़ामी से फारिग हुए, और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पढ़कर वो दरस निज़ामी से फारिग हुए और माशाल्लाह इन्होंने अपना दरस निज़ामी मुकम्मल किया है माशाल्लाह। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मौका है, दुनिया भर के आशिकान रसूल इस पर गौर करें कि माशाल्लाह ये हमारी वेबसाइट है quranteacher.net, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, ये फेसबुक का आपका पेज है, तो इस पर भी आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप है, और अपना एडमिशन करवाएं। पूरे फैमिली को भी आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, इस्लामी बहनों के लिए भी, इस्लामी बहनें भी पढ़ाती हैं।
تو یہ بہت زبردست ایک ہمارے پاس علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ماشاءاللہ یہ شعبہ اپنے مثال آپ ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ اس کو اچھی خاصی پذیرائی حاصل ہے. تو میں تمام اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مختلف لینگویج جس کے اندر بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو الحمدللہ ہمیں آن لائن پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ. اب تو یعنی کہ وہ کہاوت بھی بدل گئی ہے نا، کنواں تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اب کنواں گھر گھر ابل رہا ہے، آؤ اب تو آ گئے ہوں پیاس بجھا لو، لیکن ہم لوگ دامن بچا کے ہٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اتنا آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا. پہلے کتنے کتنے دشوار گزار سفر ہوتے تھے پھر علم حاصل ہوتا تھا. انہی کے فیوز و برکات آج بھی ہم لوٹ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایوری سول مسٹ ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. موت کے بعد غسل میت کی باری آتی ہے، اور اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم اپنے شیخ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ میت کو غسل دیا جاتا ہے وہاں پر 40 دن تک لائٹ نہیں جلانی چاہیے. کیا واقعی یہ درست ہے؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں کنفرم کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی پوچھنا ہے. کیا غسل میت کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے؟ I mean غسل دن میں دیں یا رات میں دیں؟ اور کیا میت کو کھلے آسمان تلے غسل دیا جا سکتا ہے؟ ایسے موقع پر بعض جگہ یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ میت کے غسل کے بعد میت کے کپڑے اور جن برتنوں سے میت کو غسل دیا گیا ہے یا تو وہ غریب کو دینا ضروری ہے یا پھر ان برتنوں کو سرے سے توڑ دینا رواج ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا، یعنی چولہا جلانا بالکل منع کر دیا جاتا ہے. پلیز شیخ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ اللہ پوری لسٹ ہے. جس جگہ میت کو غسل دیا جاتا ہے وہاں 40 دن تک لائٹ نہیں جلانی چاہیے یہ لوگ کہتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو جلا سکتے ہیں لائٹ، نو پرابلم. یعنی ویسے کسی کا میت ہو جائے نا تو گھر میں وحشت ہوتی ہے، گھر کے افراد کو ڈر لگتا ہے، خواہ خواہ کا ڈر لگتا ہے. اور پھر اگر اندھیرا کر دو تو پھر بیچارے کسی اور کو غسل میت ہو جائے گا تو پھر 40 دن کی سزا ڈال دو گے خاندان پر. یہ سب ایسے معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، غلط صورتحال ہے. غسل میت دن رات کسی بھی وقت مطلب دے سکتے ہیں، اس کی کوئی قید پابندی نہیں ہے. کیا میت کو کھلے آسمان تلے غسل دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں. میت کے کپڑے برتن وغیرہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، توڑ پھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی بہت ہی مطلب غلط طریقہ ہے. برتن توڑ دینا تو اسراف، اعلیٰ حضرت کو حرام لکھا ہے. اسراف ہے نا، جس اس میں مال کا مالی نقصان ہو، ایسا اسراف تو وہ مال ضائع ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے. اور کپڑے غریبوں کو دینا میت کے، تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میت کے جو یہ ہے ورثہ کا حق. اگر سارے بالغ ورثہ ہیں اور وہ اتفاق رائے سے بولتے ہیں ٹھیک ہے دے دو غریب کو، تو دے سکتے ہیں. اگر ایک بھی نابالغ اس میں شامل ہے تو اب یہ کہ اس کا حصہ الگ کرنا ہوگا. باقی جو بالغان اجازت دیتے ہیں وہ مطلب دے سکتے ہیں غریبوں کو. اگر کوئی بالغ بھی انکار کرتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا تو اس کا حصہ بھی الگ کرنا ہوگا. اپنے طور پر اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا.
جب تک اس کے اندر روح تھی یہ اس کا مال تھا، جب روح نکلی اب یہ وارثوں کا مال ہو گیا، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ نیکی سمجھ کے بیچارے کرتے ہوں گے لیکن یہ نیکی نہیں ہے، اگر کسی کی حق تلفی پائی گئی تو۔ یہ بھی بالکل یعنی کہ غلط رواج ہے کہ چولہا نہیں جلانا چاہیے، چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھائیں گے کیا، مانگ کے کھائیں گے۔ ایک دن اڑوس پڑوس والے دیتے ہیں تو وہ مطلب پڑوسیوں کے لیے سنت بھی ہے کہ اہل میت کو ایک دن یہ کھانا دیں، وہ ساری منڈلی لگی ہوئی ان کے لیے نہیں، جو میت کے گھر کے افراد ہیں ان کے لیے کھانا دیں، جو اس گھر میں رہتے ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے وغیرہ، گھر کے افراد، باہر کا کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے کھانا اتنا ہوتا ہے سب مل کے کھائیں، وہ ایک الگ صورت ہے۔ سنت وہی ہے کہ جو گھر کے میت کے جو ہیں ان کو، کیونکہ وہ غم زدہ بھی ہوتے ہیں اور مصروفیت بھی ہوتی ہے، تدفین، غسل، قبرستان وغیرہ جو بھی ہے، تو اس لیے وہ تعزیت والے آتے ہیں لوگ، تو یوں مطلب ان کو باصرار کھلائے بھی پیار سے، شفقت سے، ایک دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ پھر بھی اگر وہ چولہا جلاتے ہیں نو پرابلم، چولہا جلاتے ہیں، یہ بولتے چولہا، میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں بھی میت ہوئی، چولہا جلاتے ہیں، روٹیاں اس پہ بناتے ہیں، غریبوں کو بھیج دیتے ہیں، اور چولہا جلاتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، بتی جلاتے ہیں، بتی بھی آگ ہے، اگربتی میں بھی آگ ہے، تو نو پرابلم، مطلب ضرورتاً کر سکتے ہیں سر۔ اگربتی بھی لوگوں کو خوشبو پہنچانے کے لیے جلائی جا سکتی ہے، وہ وہی کانسیپٹ ہو کہ لوگوں کو خوشبو پہنچا رہے ہیں، میت تو بیچارہ اس کو اب وہ سونگنے کی اس میں صلاحیت نہ رہی، اور زندگی بھر اسے کون سی اگربتیاں سونگی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں یوں بھی اگربتیاں جلانے کا لکھا ہے، اگربتی لبان ہے کہ اگر کوئی میت سے بدبو وغیرہ نکلے تو خوشبو میں چھپ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ کسی کو پتا چلے کہ لوگ ورنہ وہ باتیں کریں گے کہ یہ گناہگار تھا، فلاں تھا، عذاب تھا، بدبو نکلی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ کریم کے فضل سے